اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو لیکچر میں آپ کا خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم. امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جماعت ساتویں کی اردو کی نصابی کتاب سے لیا گیا ہے اور موضوع ہے بلے اور برے کی پہچان. الحمدللہ بہت ہی خاص عنوان ہے، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اس لیے ہمیں اس عنوان کی طرف بہت ہی غور سے دھیان دینا چاہیے. بلے اور برے کی پہچان یعنی اصلس تو خرابس مزن پہچان کریں. صحیح کیا چھ، غلط کیا چھ، ات درمیان فرق کریں. حق کیا چھ، نا حق کیا چھ، اور حلال کیا چھ تو حرام کیا چھ، ات درمیان فرق کریں. اور اسی کا مطلب ہے بلے اور برے کی پہچان. تو نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے. کلہاڑی اسے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے. اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے، اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، نیک آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. دشمن نیک آدمی کے ساتھ اپنی دشمنی پر ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ نیک انسان اپنے اچھے رویے سے، اپنے اچھے برتاؤ سے، اپنے اچھے اخلاق اور اپنے حسن سلوک سے ان کو معطر کرتے ہیں. اور یہاں پر نیک آدمی اور دشمن کے برتاؤ کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے، جیسے چندن اور کلہاڑی. اور کہ نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے. پیارے بچوں، چندن ایک قسم کی لکڑی ہے اس کو انگریزی میں سندل ووڈ کہتے ہیں، اور اس کو سائنس کی دنیا میں سینٹلم البم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ساؤدرن انڈیا یعنی جنوبی ہندوستان میں زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور یہ دوائی بنانے میں بھی کام آتا ہے، اور اس سے پرفیوم یعنی عطر بھی بنائی جاتی ہے. اور یہ بہت ہی خوشبودار لکڑی ہوتی ہے. کلہاڑی چندن کو یعنی اس لکڑی کو کاٹتی ہے، اور کلہاڑی چندن کو نقصان پہنچاتی ہے یعنی کاٹتی ہے. کلہاڑی چندن کی لکڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، وہ چندن کے ساتھ برائی کرتی ہے، لیکن چندن جواب میں یعنی واپسی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے، اسے خوشبو ملتی ہے. تو پیاری بچوں، چندن سہ جاتا ہے، وہ اسے کوئی بدلہ نہیں لیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ وہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے، یعنی اس کو سارے لوگ عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بہت قیمتی بن جاتی ہے. جبکہ کلہاڑی برائی کا ساتھی بن جاتی ہے، یعنی اسے نقصان پہنچتا ہے تو اس کو آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے. اور
اسی طرح دشمن ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جبکہ نیک انسان اپنی نیکی اور حسن سلوک، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ عزت کے اعلیٰ درجے حاصل کرتا ہے۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں۔ جو بھلے آدمی ہوتے ہیں، جو نیک آدمی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سادہ مزاج ہوتے ہیں، ان کی مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے، جو کچھ انہیں اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے، اس پر راضی رہتے ہیں۔ یہ کیسا یِمن اللہ تعالیٰ چھُ آسان دیُتمُتن، یِم چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ راضی روزان، اور اللہ تعالیٰ چھِ اَسہِ آزماوان تہِ دۄیو طریقو، یا تو صبر کے اعتبار سے یا شکر کے اعتبار سے۔ اور یِمن اگر آسن سٮ۪ٹھاہ دیُتمُتن تیٚلہِ چھِ شکر گزار روزان، اور اگر کمٕے آسٮ۪کن توتہِ چھِ صبر کران روزان۔ دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں، یعنی ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے، ان کو دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرے ہمسائے کو، میرے دوست کو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، دکان ہے، وہ اتنی ساری چیزیں ہیں، ان کو اس چیز کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ان کو ان چیزوں کی لالچ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، ہاں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، چاہے غریبی ہو، چاہے امیری ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے ان کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں اللہ سے خوش رہتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں، یہ سخاوت کے لیے بھی مشہور ہوتے ہیں، اور سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت۔ شفقت کا مطلب ہے مہربانی، رحم۔ یہاں پہ مجھے آپ کو ایک لفظ کا معنی کہنا بھول گئے، درگت۔ درگت کا مطلب، یہ ہندی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خراب حالت، یعنی برائی، اور ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، کٲنٛسہِ سۭتۍ چھنہٕ دشمنی تھاوان کِہیٖنۍ، کٲنٛسہِ سۭتۍ چھنہٕ بغض تھاوان کِہیٖنۍ، کسی کے ساتھ حرص اور لالچ نہیں رکھتے ہیں، حرص اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی، بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا، ان کے دل کے اندر کبھی بغض نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی حسد نہیں ہوتا ہے، ہاں، اور ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، کسی سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، ہاں، ہمسائے کے کسی چیز کو دیکھ کر جلتے نہیں ہیں، ہاں، وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، انہیں درکار آتے ہیں، انہیں جس بھی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو اس سے پیش خدمت رکھتے ہیں، حاضری خدمت رکھتے ہیں، ہاں، تو ان کی مرادوں کو بھی کبھی کبھی پورا کرتے ہیں، تو اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اپنی عزت کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے لیکن دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہے، اور یہ لوگ نیک انسان کسی کو ایسی بات نہیں کہتے ہیں جس سے کسی کو برا معلوم ہو، کسی کے دل پر ٹھیس لگ جائے، ایسی کبھی بات نہیں کرتے، اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، ہمیشہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے، ان کو اللہ کو راضی کرنا اور انسانوں کے ساتھ بلائی، اچھائی، انسانوں کے ساتھ پیار، محبت ہمیشہ ان کے دل کے اندر، اور یہی دل کے اندر ان کے یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ بھی راضی ہو جائے، انسان بھی خوش رہیں، ہاں، بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی جیسے انسانوں کو، جن انسانوں کے اندر یہ والے صفات ہوں، ان انسانوں کو، ان آدمیوں کو خدا رسیدہ یعنی اللہ والے، نیک، پرہیزگار، ہاں، اور خدا کو ڈرنے والے لوگ کہا جاتا ہے یا کہنا چاہیے۔ غرض جو بھی نیک آدمی کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بلائی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کریں، برائی سے بچیں۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو،
کہتے ہیں کہ آپ بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، یِمن سۭتۍ گژھِ نہٕ بِہُن کینٛہہ، یِمن سۭتۍ گژھِ نہٕ وۄتھُن بِہُن کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ تِم کو ہمیشہ تکلیٖفٕے پہنچے گی، یِمو سۭتۍ ہیٚکہِ تۄہہِ ہمیشہ تکلیٖفٕے وٲتِتھ، فٲیدٕ واتہِ نہٕ کِہیٖنۍ، کیونکہ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن ہوتی ہے، اہندس دلس اندر چھِ آسان حسد، بغض، کینہ، ہاں بغاوت، یہ سب چیزیں ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں، ییٚلہِ تِم کٲنٛسہِ ہٕنٛز غیبت چھِ بوزان، ہاں غیبت کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں کرنا، تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہے، زن چھِ آسان قارون خزانہ اہندس اتھس منٛز آمُت، قارون کا خزانہ مانا ہے بڑا خزانہ، ہاں قارون ایک بہت بڑا کافر تھا جس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، لیکن آخر کار زمین کے اندر دسایا گیا ہے کیونکہ نافرمان تھا، اللہ کا نہیں مانا، اور جو ان کے ساتھ بلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جو بھی جیسے آپ نے پہلے بھی سنا کہ نیک آدمی کے ساتھ جو برائی کرے وہ ان کے ساتھ بلائی کرتا ہے، لیکن ان برے آدمی کے ساتھ جو بلائی کرے اس یمن سۭتۍ اصل کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، تم چھِ تس سۭتۍ تہِ برٲیی کران، تس تہِ برٕ کران، جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا، اور ہم چھِ آسان ہمیشہ ابزسی پٮ۪ٹھ پلیمٕتۍ، ابزسی پٮ۪ٹھ پٔکمٕتۍ، ابزُے ونان تہِ ابزُے بولان تہِ ابزُے بوزان تہِ، وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ تم چھِ باقین تکلیف واتناوان، چاہے اصل کرِ کانٛہہ تس تہِ تکلیف، چاہے خراب کرِ کانٛہہ تس تہِ تکلیف واتناوان، ہمیشہ آسان یہنٛز یہے کام کہ کتھ پٲٹھۍ واتناوو أسۍ بیٚکِس تکلیف، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ہمیشہ آسان یِمن یہ فکر کہ میٲنِس ہمسایس چھُ یوٗتاہ مال، أمِس چھُ یوٗتاہ زمیٖن، أمِس چھُ یوٗتاہ دولت، أمِس چھُ مکان، أمِس چھُ دکان، أمِس چھُ گٲڑۍ، أمِس چھُ شُرۍ ملٲزم، باقی چیز یہ سب چیزیں ہوتی ہے، تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کتھ پٲٹھۍ کھٮ۪مہٕ بہٕ أمۍ سُنٛد یہِ مال، یہ أمِس گژھِ ہے یہِ گژھُن اور یہ مال کھٮ۪مہٕ ہا بہٕ، اور یہ زمین ٹکر گوٚژھ أمۍ سُنٛد مےٚ اَتھس کٮ۪تھ یُن، یہ گٲڑۍ گٔژھ مےٚ بنٕنۍ، اور اسی کو حسد بھی کہتے ہیں، اور یہ جلتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، یہ جلتا ہے، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، باقین ہنٛز غیبت چھِ آسان کران، جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھایا ہو، اور ییٚلہِ تہِ یہِ زانٛہہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھ چھِ بوزان کہ فلٲنۍ کٔر ترقی، فلٲنۍ أنۍ گٲڑۍ، فلٲنۍ ہیوٚت زمیٖن، فلٲنۍ بنوو مکان، فلٲنِس بنیو یِم چیٖز، اور فلٲنۍ سُنٛد نیٚچوٗ لوٚگ مُلٲزم، تو یہ چھُ بڑٕ یہ چھُ وۄش تراوان، اور زن چھِ آسان أمِس بخار کھوٚتمُت، تف کھوٚتمُت، ان کو سوائے اپنے مطلب کہ کچھ اور نہیں سوجھتا، أمِس چھِ آسان ہمیشہ پنٕنۍ فکر، اور یہ چھُ پننہِ مطلبُک آسان سونچان کہ مےٚ گژھِ مطلب نیرُن، بیٚکِس کیاہ گژھِ کیاہ نہٕ گژھِ، نقصان وٲتنس بٔنتِنس کینٛہہ مت بٔنتِس، ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، استاد سُنٛد، زِٹھٮ۪ن ہُنٛد، لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن سارنٕے چھِ آسان اَسان مذاق کران، کسی کا کہنا نہیں مانتے، اور کٲنٛسہِ ہُنٛد ونُن چھنہٕ بوزان کِہیٖنۍ، نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں، نیک انسان چھِ زوٗنہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ زوٗن تمامن انسانن روشنی دِوان، آفتاب تمامن انسانن گرمی روشنی دِوان، اِتھے پٲٹھۍ چھِ نیک انسان تہِ چمکن اور چمکُن تہِ یژھان، اور باقین پنٕنۍ سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں، باقین گوٚژھ میانہِ سۭتۍ آرام واتُن، راحت واتُن، میانہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ کانٛہہ یہ نقصان واتُن کینٛہہ، دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچائے، دنیاہس اندر چھنہٕ کانٛہہ تیوٗتاہ بوٚڑ بار عذاب کینٛہہ کہ یُس ہسا کہ باقین دکھ واتناونس برابر چھنہٕ دنیاہس منٛز بیٚیہِ کانٛہہ بوٚڑ عذاب کہیں، اس لیے ہمیں پیارے بچوں، ہمیں چاہیے ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم ہمیشہ نیک آدمی کی طرح بنیں، ہم ہمیشہ اچھے انسان بنیں، اچھے شہری بنیں، ذمہ دار شہری بنیں، ایک دوسرے کو آرام پہنچائیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، تو یہ تھا اس سبق کے بارے میں، یعنی بھلے اور برے کی پہچان، انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہوگا، اگلا کلاس ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم اسی سبق کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے، اور ان کے جوابات انشاءاللہ لکھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔